تو حضور کا جو نام ہے محمد، اس کے علم العداد کے اعتبار سے 92 عدد نکلتے ہیں، اعداد اس کے نکلتے ہیں 92 اور پوری کائنات کا کوئی بھی نام آپ لے لیں، ایک مخصوص انداز ہے اس کے حساب کا، تو ہر انسان کے نام میں 92 کا عدد نکلتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے، اس کا بھی وہ ٹائم نہیں، ورنہ 10-15 منٹ اسی میں چلے جائیں گے حساب کتاب میں. میں بعد میں آپ کو کبھی اس کا ذکر کروں گا. جس طریقے سے حضور کے نور سے کائنات کا ہر فرد پیدا ہوا ہے، ویسے حضور کے نام کی برکت ہر بندے کے نام میں موجود ہے. امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. تو حضور کا نام ہے محمد، اور یہ اللہ کے نام سے بہت مشابہ ہیں. جیسے اللہ کا نام حروف کا محتاج نہیں ہے، ویسے حضور کا نام بھی حروف کا محتاج نہیں ہے. جیسے اللہ کے نام پہ نقطے نہیں ہیں، ویسے حضور کے نام پر بھی نقطے نہیں ہیں. اللہ کے نام سے حروف ہٹاتے جائیے، معنویت معراج کو پہنچتی جائے گی. حضور کے نام سے حروف ہٹاتے جائیے، معنویت پہنچتی جائے گی معراج کو. جیسے اگر ہمارے نام سے کوئی چیز ہٹ جائے، میرا نام امین ہے، اگر امین کے نام سے الف ہٹ جائے تو نام بے معنی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میم ہٹ جائے تو اور معنی اگڑم تگڑم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ان کا نام غفران ہے، غفران کی گین ہٹا دو تو نام کے اندر غیریت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو گویا کہ صادق حافظ صاحب کا نام ہے، صادق کی سین ہٹا دو تو معنی کدھر کے کدھر پہنچتے ہیں. اسی طرح سے سب کے ناموں کو لے لیں. اب جن کے ناموں پر حق تھا ان کا ذکر کر دیا، کسی اور کا نام لوں گا تو ناراض ہوں گے، لیکن اللہ کے نام کی شان دیکھو. اللہ، الف لام، لام لام مشدد اور اس کے بعد ہاں، پھر اس کے الف ہٹا دیں تو اللہ کے نام سے الف ہٹے تو کیا بنتا ہے؟ للہ. مطلب للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. اور اگر ایک لام اور ہٹا دے تو بچتا ہے لہو. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں. اور اگر وہ بھی لام ہٹا دے ہو، دیکھا تو اللہ کے نام سے حروف ہٹتے گئے لیکن معنی نہیں بگڑا. اب حضور کا نام دیکھیں، محمد. سبحان اللہ. محمد کی میم ہٹا دے تو کیا بچتا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، سرایا ہوا، یعنی جس کی تعریف کی گئی، خوب کی گئی. اسی لیے تو حضور کی کبھی توہین ہو ہی نہیں سکتی. نام محمد لے کر معاذ اللہ اگر کوئی بدبخت پلید حضور کی توہین کرے گا تو توہین نہیں ہوگی، اس لیے کہ معاذ اللہ کہے گا کہ محمد ایسے، محمد ایسے. تو محمد مت کہہ دیا، مطلب یہ کہا کہ وہ محمد جس کی تعریف کی گئی، جو تعریفوں کا حقدار ہے، جو خوب سراہا گیا، خوب سراہا گیا. اللہ اکبر. تو اسی طرح حضور کا نام یہ ہے، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا کہ ساری نعتوں کا حسن ایک نام محمد میں سمٹ آتا ہے. کوئی نعت کا قائل ہو تو بھی، کوئی نعت کا قائل نہ ہو تو بھی اگر وہ محمد کہہ لے تو گویا کہ اس نے ساری نعتوں کا حق ادا کر دیا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزوں پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رجا جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. نام محمد کی بڑی برکت ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس پر اور اس کی باپ پر، اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی. قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جاؤ. تو جتنے محمد نام کے ہوں گے سب جنت کے دروازے پہ جائیں گے. وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں کہا، جو اصلی محمد ہے نا، اصل محمد، ان کو کہا اللہ نے یہ قید تو نہیں لگائی، اللہ نے یہ قید، آپ یہ قید لگاتے ہیں. اللہ کو پیار آئے گا، فرمائے گا ٹھیک ہے میرے محبوب کے صدقے سب کو جنت میں داخل. سبحان اللہ. فرمایا روایتوں میں آتا ہے جب محمد نام کا بندہ دسترخوان پر رہے گا تو کھانا نہیں گھٹے گا،
जिस मशवरे में मोहम्मद नाम का बंदा बैठेगा उस मशवरे में खैर ही खैर होगी। नाम मोहम्मद लिया रहमतों की बरसात है, बरसा कि नहीं बरसा। अब कितने बैठते कितने जाते ये भी गुलामान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इम्तिहान है। इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो कह रहा था हुजूर के नाम के जो तो मोहम्मद मीम हटा दिया तो क्या हो गया, हम्द। हम्द के माना खुद तारीफ के हैं। फिर उसके बाद हम्द की हां हटा दी, क्या बचा, बोलो भाई क्या बचा, मद। और आपने किरात में मद का कायदा सुना होगा। मद कहते हैं उसको जिसको बढ़ाया, जिस हुर्फ पे मद आ जाता है, यानी जो हुर्फ मद्दा होता है, हर्फ मद्दा, तो उसको बढ़ाया जाता है, बढ़ाया। तो मद का मतलब होता है बढ़ाना। देख रहे मीम मोहम्मद, मीम से मोहम्मद था, तारीफ किया हुआ, हम्द हो गया मतलब तारीफ। और उसके बाद जब है भी कट गया तो क्या हुआ, मद मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। और जब वो मीम भी कट गया तो बचा दाल। दाल का मतलब दलील के होता है। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मोहम्मद अल्लाह की दलील बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। देख रहे हैं ये नाम मोहम्मद की बरकत है। बहरहाल अल्लाह ने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, हुरान जन्नत की पेशानी पर, जन्नत की हूरों की पुतलियों पर, आंखों की पुतलियों पर अपने नाम के साथ नाम मोहम्मद लिखा। क्या शान है हुजूर की। हाजी साहब कह रहे हैं नाम तय किया जाए, चूंकि ये महफिल है रसूल और आले रसूल की। और मेरी ख्वाहिश थी बहुत अरसे से और प्लान था, अगर हाजी साहब इत्तेफाक करेंगे नाम से तो, वरना ये प्लान रहेगा। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हुजूर को अपनी आल से बहुत प्यार है। आल में नामवर भी है, गुमनाम भी है। तो हम ये चाहते थे कि सैयदा फातिमा से लेकर इमाम महदी तक जितने रसूल के बेटे और बेटियां हैं सबके नाम पर एक मस्जिद बने। सैयदा फातिमा से लेकर इमाम, यानी पहली सैयदा से लेकर आखिरी सैयद तक, सब तक, यानी सारे सैयदों के नाम से, आले रसूल के नाम से एक मस्जिद बने। और सारे सैयदों के नाम अगर एक लफ्ज में समेट कर बयान करना हो तो उनको कहते आले रसूल। क्या कहते हैं, आले रसूल। इसलिए इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद आले रसूल तजवीज किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल, माशाअल्लाह। फैजान सैयदाए कायनात, फैजान मौला अली, फैजान आले रसूल। अब जिन सैयदों के नाम आपको पता है वो भी, जिनके नहीं पता वो भी, जिनको आप जानते हैं वो भी, जिनको आप नहीं जानते वो भी, बस इसमें वही आएंगे जिनको अल्लाह ने आले रसूल बनाया है। जो साइना में कोई मस्जिद नहीं है, हाँ, ये साइने की जामा, ये साइने की जामा मस्जिद होगी, जामा मस्जिद आले रसूल। इंशाअल्लाह ये मस्जिद जामा मस्जिद आले रसूल होगी। सब इत्तेफाक करते हैं, यानी एक एक मस्जिद सारे आले रसूल की बारगाह में खिराज और उनके इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह। बस अब 5 मिनट का वक्त दे दें और बात अब पूरी कर लूं। अब आले रसूल की बात निकल आई तो हुजूर ने भी यही कहा, अपने सहाबा से कहा, अपने आखिरी खुतबे में कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। 2 भारी चीजें। क्या फरमाया, एक तोहफा अल्लाह की तरफ से, एक तोहफा अपनी तरफ से। फरमाया किताबुल्लाही व इतरती अहलु बैती, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी आल है। और फिर फरमाया एक मकाम पर, आले रसूल का और अल्लाह की किताब का ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा, दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर आ जाएं। आप देखें हर मकाम पर, हर जगह पर आले रसूल कुरान से जुड़े रहे। कहीं कुरान से इनका रिश्ता मुनक़ते नहीं हुआ, बल्कि जिस्म से रिश्ता मुनक़ते हो गया सर का, मगर कुरान से रिश्ता मुनक़ते नहीं हुआ। आप देखें इमाम हुसैन का सर कटा लेकिन कुरान से ताल्लुक मौजूद रहा। इसी तरीके से अल्लाह हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिर्फ 7 साल की उम्र में आपने 7 क़िरातों पर कुरान हिफ्ज़ किया। इसी तरह सरकार गरीब नवाज एक रात में कुरान खत्म करते, सरकार गौसे पाक एक रात में कुरान खत्म फरमाते। तो कुरान से आले रसूल का ताल्लुक बड़ा मजबूत था। हमारे सरकार मुर्शिद जिनका आज उर्स है, उन्होंने 4 साल की उम्र में कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ फरमाया। सरकार
صابر پاک حافظ قرآن ہے اور 4 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن حفظ کیا. صابر پاک کو قرآن سے کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا. سرکار صابر پاک جب 12 سال تک کھڑے رہے, کوئی نہیں بٹھا سکا. صابر پاک 12 سال تک کھڑے رہے. بس ایک بات, کیونکہ اب عنوان ٹائم ہی ختم ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, اس لیے پوری بات کر لیں. 12 سال تک کھڑے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا, یہ لوگ اہل بدعت نہیں مانتے کہ کوئی 12 سال کیسے کھڑا ہوتا ہے. اصل میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے تحجر میں اضافہ فرما. تحجر میں, اس لیے کہ یہ تحجر جو ہے یہ صوفیہ کی اصطلاح میں جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے, عالم تحجر. اور یہ عالم تحجر جیسے عالم تخیل ہے ویسے عالم تحجر ہے. اور یہ تحجر چونکہ تخیل تھیری کا نام ہے اور عالم تحجر پریکٹیکل کا نام ہے. تو یہ پریکٹیکل خانقاہوں میں سمجھاتا ہے کہ تحجر کسے کہتے ہیں, کسی سچے صوفی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سمجھنا کہ تحجر کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے 2 چیزوں میں کے اضافے میں دعا کی, ایک ربی زدنی علما کہ میرے علم میں اضافہ فرما, اور دوسرا میرے تحجر میں اضافہ فرما. یہ حضور پر تحجر کی کیفیت طاری ہوتی تھی, اس کی طرف ایک اشارہ ہے شفا میں. قاضی عیاض نے شفا میں اشارہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, حضور آپ پر سلام ہو. تو فرمایا کہ من انتے, تو کون ہے؟ کہا انا عائشہ. کہا من عائشہ, عائشہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنت ابو بکر, ابو بکر کی بیٹی. کہا من ابو بکر, یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ کہا. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ نہ سیدہ عائشہ کو پہچانا اور نہ صدیق اکبر کو. پھر اس کے بعد اب آگے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ من ابو بکر کہ ابو بکر کون ہے, تو اس کی تشریح میں صوفیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ کہا عائشہ اور ابو بکر کو جب نہیں پہچانا تو کہا زوجہ محمد. تو کہا من محمد, یہ محمد کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام, میں اس کو تشریح کے ساتھ صوفیہ کی تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں قاضی عیاض کے حوالے سے. وہ گھبرا گئی. جب وہ گھبرا گئی اور کہا کہ نہ یہ عائشہ کو پہچانتے نہ ابو بکر کو پہچانتے, اور حضور کہہ رہے ہیں من محمد, یہ محمد کون ہے, تو وہ جلدی سے گئی اور اپنے والد سے ساری داستان عرض کیا. چونکہ صدیق اکبر معاملات کو سمجھتے تھے, وہ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا تو حضور نے مسکرا کے جواب دیا. تو صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ نے پوری کیفیت بیان کی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لی مع اللہ وقتن, کہ میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے. ہاں, اسی کو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی اس کیفیت کو میں اس لی مع اللہ وقتن کو میں کوئی نام نہیں دے رہا ہوں, لیکن صوفیہ نے اس سے ایک اصطلاح اخذ کی ہے اور اس کو عالم تحجر کہا جاتا ہے. آقا فرماتے کہ میرا رب کے ساتھ ایک وقت ہے, فرماتے ہیں جب وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. اہل بدعات کو تو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ حضور گئے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انی رائی تو ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں ایک معراج پر لوگ چاہے وہ چراغ پائیں, آقا فرماتے لی مع اللہ وقتن, 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ میں ہوتا ہوں اور وہ ہوتا ہے, اور ہمارے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا, نہ کوئی نبی ہوتا ہے, نہ کوئی مرسل ہوتا ہے, نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے, وہ اور ہم ہی ہوتے ہیں. اس کی منظر کشی امام یوں کرتے, کہتے نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے, نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدارے نبی ہے, خدا کا وہ رازدار جو مع اللہ علی کے مقام پر فائز ہے. جب وہ اور وہ ہوتے ہیں تیسرا کوئی نہیں ہوتا. وہاں جبریل کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی رازداری کی شان ہے. یہاں سے صوفیہ لیتے عالم تحجر. تو صابر پاک عالم تحجر میں 12 سال تک کھڑے رہے. تحجر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ من انتے پر بھی جواب پر کہا جاتا ہے من ہوا.
پھر وہ کون ہے اور پھر وہ کون ہے اور پھر وہ کون ہے؟ تو سیدنا صابر پاک، چونکہ ہر نبی کے زمانے میں جو اولیاء ہوتے ہیں سب وہ نبی کا فیضان ہوتے ہیں، اور اس زمان بلکہ ہر زمانے کے انبیاء کو ہر زمانے کے انبیاء کی امت میں جس کو فیضان ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان۔ بلکہ قاضی ایاز تو یہاں تک لکھتے ہیں، قاضی ایاز اپنی تفسیر مظہری کے اندر، یہ نقشبندی لوگ بہت محتاط ہو کر لکھتے ہیں، چشتی اور قادری لوگ بڑے فراخ دل ہیں، لیکن نقشبندی لوگ بڑے محتاط ہیں ہر معاملے کے اندر۔ ان کے یہاں تو بیوی کی چوڑی کی کھنک بھی مزامیر کے زمرے میں آتی ہے، ہاں وہ بہت محتاط ہے۔ اس لیے ہم نقشبندیت کی بات کم کرتے ہیں، اسی لیے اہل بدعت کا رجحان زیادہ استعمال کے معاملے کو لے کر نقشبندیت کی طرف ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ چشتیت اور قادری میں دمادم مست قلندر ہے۔ چشتیت اور قادریت میں دمادم مست قلندر ہے، لیکن جہاں نقشبندیت ہے وہاں بیوی کی کھنک، چوڑی کی کھنک بھی، اس لیے ان کے اسلاف نے، ان کے اسلاف کے وہ ہمارے بھی اسلاف ہیں، انہوں نے اتنی محتاط، سبحان اللہ، ہر دور میں ولایت علی کے دروازے سے مٹی ہے، ہر زمانے میں دروازے علی سے ملا۔ ارے جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی جس کے در کا، ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان عامر اللہ۔ پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 12 سال تک عالم تہجر میں کھڑے رہے۔ کبھی مجھے یاد دلانا، میں تہجر کی پوری کیفیت انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تہجر کے اندر سمجھ میں نہیں آتا کون کیا ہے، کون کیا ہے، آدمی اپنی شخصیت کو فراموش کر دیتا ہے۔ 12 سال تک کھڑے رہے، کوئی بٹھا نہ سکا۔ بابا فرید کو بڑا دکھ تھا، بڑا قلق تھا، کوئی اس کو بٹھا دے، کوئی اس کو بٹھا دے، کوئی اس کو بٹھا دے۔ ایک صحیح النسب سید کلیر کی قسمت میں غوث پاک کی اولاد لکھی ہوئی ہے۔ کلیر کے بارے میں بتا دوں کہ 282 قبل مسیح میں کلیر بسا ہے۔ کلیر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑے شہروں کے لیے بڑی ہستیوں کا انتخاب ہوتا ہے بھائی۔ آپ کے کلیر کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، 282 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 282 سال پہلے کلیر بسا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو قید کیا ہے نا۔ اگر آپ تاریخ کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے پڑھے تو سب لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام اس زمانے میں رکھا تھا ہریدوار۔ کلیر کا اصل نام اب ہریدوار تھوڑا سا ہٹ کر علاقے کو کہتے ہیں، لیکن وہ پورا علاقہ جو 52 کوس پر پھیلا ہوا تھا وہ پورا حصہ ہریدوار۔ اور اس زمانے سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 282 سال پہلے وہاں 33 کروڑ معبودان باطل کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، یعنی عبادت کی جاتی تھی ان کی، یعنی مشرکانہ رسومات کا حال یہ تھا کہ 33 کروڑ معبود بنا رکھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 282 سال پہلے کی داستان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب زمانہ آیا، پھر اور دنیا آئی، تو سب سے پہلے وہاں غوث پاک کے پر پوتے سید امام الدین ابن سید شہاب الدین ابن سید عبد الرزاق تاج الاولیاء ابن ایک عبد القادر جیلانی، ابھی بھی ان کا مزار موجود ہے، ان کو امام صاحب کہتے ہیں۔ بلکہ صابر پاک کے مزار پہ جانے والے اہل طریقت و تصوف پہلے امام صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اس کے بعد صابر پاک کے یہاں جاتے ہیں۔ تو یہ غوث پاک کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا، تو ان کی شہادت کے 46 سال کے بعد بابا صاحب نے ان کو کلیر شریف بھیجا، صابر پاک کو، چونکہ وہ بھی غوث پاک کے پر پوتے تھے اور یہ بھی غوث پاک کے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ عبد الرزاق چھوٹے شہزادے کے بیٹے تھے، یہ سید عبد الوہاب سیف اللہ بڑے صاحبزادے کے بیٹے تھے۔ ان کا شجرہ نسب سید امام الدین ابن سید شہاب الدین ابن سید عبد الرزاق تاج الاولیاء ابن شیخ عبد القادر جی، ان کا نام علی احمد، ان کے والد کا نام عبد الرحیم عبد السلام، ان کے والد کا نام سید عبد الوہاب، ان کے والد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ بابا صاحب کو بہت قلق تھا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، پہلے بچپنے میں 12 سال کچھ کھایا پیا نہیں، اور یہ 12 سال تو تنہا کھڑا ہے۔ ایک درخت تو گولر کا بچا ہے، ایک اس پہ بیٹھی ہوئی فاختہ بچی ہے، یہ بھی کرم کی بات ہے۔ پورا کلیر جلائے جلال صابر سے، لیکن جس درخت کے نیچے صابر پاک ہے اس فاختہ نہیں، وہ فاختہ نہیں جلی۔ توجہ، آل رسول کا دامن اگر فاختہ کے سر پر آ جائے
تو فاختہ فنا ہونے سے بچ جائے. اگر امت محمدیہ کی حمایت میں آل رسول کھڑے ہو تو پھر انہیں عذاب کب دیا جائے گا, ہے نا. یہ کرم کی بات, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. تو وہاں بھی ایک سید زادہ آیا جس کا نام تھا, وہ ترک سے آئے تھے, جس کا نام تھا سید شمس الدین ترک, ترکی ان نسل تھے. وہ آئے اور کہا بابا صاحب میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. بابا صاحب نے فرمایا مجھ سے مرید مت ہو بیٹا, کیونکہ تو بہترین قاری قرآن, تیری آواز بڑی خوبصورت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تو نے مرید ہونا ہے صابر سے, میرے بیٹے سے صابر سے مرید ہونا ہے. اور صابر پاک کے لیے بڑی بشارتیں دی. فرمایا میرے سینے کے جتنے علوم تھے میں نے نظام الدین محبوب الہی کو دے دیا, اور میرے دل کے جو علوم تھے دل کے, وہ میں نے علاؤ الدین صابر کلیر کو دیا. سینے کے علوم نظام الدین کو دیے, دل کے علوم صابر کو دیے. یہ شان ہے یہ صابر پاک کی. محبوب الہی ہمارے مرشد ہیں اور بے شک ہمارے مرشد ہیں, اور صابر پاک بھی ہمارے مرشد ہیں. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے, لیکن بابا صاحب کا قول ہے. بہرحال تو کہا ان کو بٹھانا. کہا سرکار وہ بیٹھیں گے کیسے, کسی کی بات سے تو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ 12 سال سے کھڑے. کہا بیٹا اس کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. دیکھو قرآن اور اہل بیت, قرآن کی تلاوت اس کو بہت پسند ہے. تم تلاوت کرو گے نا تو وہ عالم تحیر سے عالم بیداری میں آ جائیں گے, یعنی کہ جذب سے, جو جذب اور سکر کی کیفیت ہے اس سے وہ حقیقتوں کی کیفیت میں, حال کی کیفیت میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں صوفیہ کے یہاں تلووں میں تیل لگانے کا طریقہ بہت رائج تھا. ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں دوستوں کو بتانا, دشمن کو مت بتانا, کیونکہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ یہ صرف دوستوں کو بتانا, دشمن کو بتاؤ گے تو وہ فائدہ اٹھا لے جائے گا, تو دشمن کو نہیں بتانا, صرف دوستوں کو بتانا. پہلی چیز دوستوں کو بتایا کرو کہ کھانے سے پہلے پانی پیا کرو, اس کے بہت فائدے ہیں. سونے سے پہلے لوگ سر میں تیل لگاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن تلووں میں تیل لگایا کرو. سر میں تیل لگانے کے جتنے فوائد ہیں اس سے 10% زیادہ پیر میں تیل لگانے کے فائدے. تلوے میں, جو تلوے میں تیل لگاتا ہے اس کو کبھی ڈائجیشن پرابلم نہیں ہوتا, جو تلووں میں تیل لگاتا ہے اس کو کبھی نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی, جو تلووں میں تیل لگائے گا اس کو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا. جو لوگ 120 سال جینے کے متمنی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ تلووں میں تیل لگا کر کے سویا کریں, اور بتایا کرو کھانے سے پہلے پانی پینا اور سونے سے پہلے تلووں میں تیل لگانا. تیسری بات میں بھول گیا, جب مجھے کبھی یاد آئے گی تو اس کو کبھی آپ کے سامنے بیان کر دو. بہت پہلے پڑھا تھا, 2 چیزیں, 2 پہ عمل کر سکا تو 2 ہی یاد رکھا, تیسری میرے ذہن سے نکل گئی ہے, کبھی یاد کرائیں گے. تو شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا کہ حضور مجھے تیل دے دیں, کیونکہ 12 سال سے وہ کھڑے ہیں اور صوفیہ کا طریق ہے پیروں میں تیل ملنا, تو میں ان کے پیروں میں تیل ملنے کے لیے تیل ساتھ لے جاؤں گا. اور جب شمس الدین ترک پانی پتی پہنچے تو بابا صاحب نے کہا تھا کہ آگے سے مت جانا ورنہ جل جاؤ گے, اس کی نظر نہیں پڑنا چاہیے پہلے تم پر, بلکہ پیچھے سے جانا. آپ پیچھے سے گئے اور پیچھے کھڑے کھڑے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. شمس الدین ترک پانی پتی بہت خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور بہت بہترین قاری قرآن تھے, قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. قرآن جب پڑھنا شروع کیا 12 سال کا تحیر قرآن کی برکت سے ختم ہوا. جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو صابر پاک نے آنکھیں کھولی, ان کو احساس ہوا, احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولی, اور اس کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے قرآن کی تلاوت روک دی. تو صابر پاک نے فرمایا کون ہو, بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. کہا حضور میرا نام سید شمس الدین ہے اور میں ترکی ہوں, میں ترکی سے آیا ہوں اور مجھے بابا صاحب نے بھیجا ہے, اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو, اور پڑھو قرآن اور پڑھو. کہا حضور میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں, اب میں کھڑے کھڑے قرآن نہیں پڑھ سکتا. دیکھو ان کا ذہن دیکھیے, ان کا دماغ دیکھیے, میں کھڑے کھڑے قرآن نہیں پڑھ سکتا, میں تھک گیا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے سناؤ, مجھے قرآن بہت پسند ہے. بہت عرصے بعد تو قرآن کی آواز کانوں میں آئی ہے, میرے یار کا نغمہ ہے نا, یار کا نغمہ ہے, میں بہت دنوں کے بعد کان پہ سنائی دیا, پڑھو اس کو اور پڑھو. کہا حضور نہیں پڑھ سکتا, کھڑے ہو کر کے تھک گیا ہوں. تو کہا بیٹھ جاؤ. کہا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھوں. نہیں میں اجازت دیتا ہوں آپ بیٹھ کے پڑھیے. کہا نہیں,
اگر آپ کو قرآن سننا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تاریخ گواہ ہے, سبحان محبت سبحان قرآن میں 12 سال سے کھڑے ہوئے صابر پاک قرآن سننے کے لیے کہا اچھا میں 12 سال سے کھڑا ہوں بیٹا, بیٹھ نہیں سکتا, مجھے سہارا دو. تو آپ نے سہارا دیا اور آپ کو بٹھایا. کیا بات ہے, تو سبحان پیر سمیٹ نہیں سکتے تھے, پیر پھیلا کر کے آپ بیٹھ گئے. شمس الدین ترک پانی پتی تو قرآن بھی پڑھتے رہے اور آپ کے تلووں کو تیل بھی ملتے رہے. سبحان. پھر تیل ملتے ملتے دماغ میں خیال آیا بابا صاحب نے سب سکھا کے بھیجا تھا. پھر خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے کہ پڑھتا کیوں نہیں, کتنا مزہ آ رہا ہے یار کا نغمہ تو سنا رہا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہا حضور نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا بھوک لگی ہے, کھانا کھائے بغیر کیسے پڑھ پاؤں گا. کہا اچھا یہ گولر پڑے, گولر کھا لو. کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھوکے رہو اور میں کھاؤں. اگر قرآن سننا ہے تو کھانا پڑے گا. کیا بات ہے, سبحان سبحان. صابر پاک نے کہا اگر یہی تیری بات ہے تو ٹھیک ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. اور 12 سال کے بعد پہلی مرتبہ چند گولر صابر پاک نے تناول فرمائے اور اس کے بعد کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. اگر نہیں تو نے تو میرے پاس ہی رہنا ہے قرآن سنانے کے لیے. تو کہا حضور میری ایسی حیثیت نہیں کہ میں کھلے آسمان کے نیچے سو جاؤں اور رہ سکوں, میں نہیں کر سکتا. کہا پھر؟ کہا اس کے لیے کوئی کٹیا بنانی پڑے گی, اس کٹیا کے نیچے میں رہوں گا. کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. کہا لیکن یہ بھی منظور نہیں, آپ اگر چھت کے نیچے نہیں آئیں گے تو میں بھی چھت کے نیچے نہیں جا سکتا, بے ادبی ہوگی. اور اگر آپ یہ کیفیت میں رہیں گے تو میں چلا. کہا نہیں تجھے رہنا ہے. اور اس کے بعد سرکار صابر پاک ان کے ساتھ کٹیا میں رہنے لگے اور ان کو مرید بھی فرمایا اور مرید فرمانے کے بعد خلافت بھی دیا. پوری کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صابر پاک کا ایک ہی مرید اور ایک ہی خلیفہ ہے. صابر پاک نے کوئی دوسرا آدمی مرید نہیں کیا, نہ کسی دوسرے بندے کو خلافت دی. ایک شخص نے آ کر کے کہا تھا ہمارے پیر کے تو اتنے مرید ہے, اتنے مرید ہے, گنے نہیں جا سکتے. جتنی آسمان پہ تارے ہیں نا اس سے زیادہ ہمارے پیر کے مرید ہے. صابر پاک نے مسکرا کے کہا تیرے پیر کے اتنے مرید ہے جتنے آسمان کے تارے ہوتے ہیں, اور میرا ایک ہی شمس ہے. میرا ایک ہی شمس, شمس کا مطلب سورج, میرا ایک ہی شمس ہے. ارے شمس 2 نہیں ہوتے, 3 نہیں ہوتے, شمس سورج ایک ہی ہوتا ہے, لیکن ایک سورج سارے ستاروں پر بھاری ہوتا ہے. اس کو غصہ آیا, وہ اپنے پیر کے پاس گیا اور جاگے کا دیکھا صابر کیا کہتے ہیں. فرمایا بدبخت تو نے ان کے سامنے بات ہی ایسی کی. سچ کہا میرے بھائی صابر نے کہ جیسے تاروں کو فضیلت ہے, جیسے تاروں پر سورج کو فضیلت ہے, ویسے صابر کے ایک مرید کو میرے سارے مریدوں پہ فضیلت حاصل ہے. اور ایسی بات آئندہ نہ کیا کر, کیونکہ صابر اللہ کا محبوب ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہوگا. یہ صابر پاک کی زندگی ہے, قرآن سے محبت. افسوس جو صابر پاک کو قرآن سے اتنی محبت تھی, آج صابر پاک کے ماننے والے سال سال بھر ہو جاتا ہے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے, اپنے بچوں قرآن نہیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں آؤ, جب اہل بیت نے قرآن سے محبت کی تو ہم بھی قرآن سے محبت کریں, قرآن کی روزانہ تلاوت کریں, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. ذہن میں بہت سی